طالبان کے افغانستان کے نصف سے زیادہ صوبوں پر قبضے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ طالبان نے اگر کابل پر قبضہ کر لیا تو وہاں پر حکومتی نظام کیسے چلائیں گے، یعنی جس طرح ایک جمہوری نظام میں صدر، وزیر اعظم اور کابینہ ہوتے ہیں تو طالبان کا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جواب بھی اس ڈاکیومنٹری میں دے سکیں کہ افغان طالبان نے 90 کی دہائی میں کابل پر قبضہ کرنے کے بعد 1996 سے 2001 تک حکومت کیسے بنائی تھی، اور جمہوری نظام میں جس طرح عوام سے ووٹ کے ذریعے رائے لی جاتی ہے تو طالبان کی طرز حکومت میں کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 22 صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ابھی بھی دیگر صوبوں میں لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع لوگر صوبے پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، اور اس صوبے کی کابل سے قریب واقع ہونے کی وجہ سے مبصرین سمجھتے ہیں کہ کابل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ صوبہ بہت اہم ہے، جبکہ کابل سے متصل تقریباً تمام صوبے اب طالبان کے قبضے میں ہیں۔ لوگر سے کابل تک اہم شاہراہ پر گزشتہ رات ایک نامعلوم نگرانی کرنے والا جہاز بھی دیکھا گیا۔ فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک نگرانی کرنے والا جہاز، جس کی فلائٹ ریڈار پر مزید تفصیل موجود نہیں، مسلسل لوگر سے کابل تک جانے والی شاہراہ کے اوپر چکر لگاتا رہا جو صبح تک وہاں پر موجود رہا۔ کابل حکومت کی جانب سے اس جہاز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جہاز کس ملک کا تھا اور کیا یہ واقعی شاہراہ کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسی طرح طالبان نے افغانستان کے شمال میں واقع تقریباً تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ اب جنوب اور مغرب کے صوبوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغان حکومت کے مطابق وہ مختلف صوبوں میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت کیسے بنائیں گے؟ دنیا کی تمام جمہوری حکومتوں میں ایک آئینی نظام ہوتا ہے جس کے تحت حکومتیں بنتی ہیں۔ پاکستان کی مثال لیجئے تو یہاں پر انتخابات کے بعد صوبائی اور وفاقی حکومتیں بنتی ہیں اور بعد میں وزیر اعظم، صدر، صوبائی اور وفاقی کابینہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جمہوری حکومتوں میں کچھ ممالک میں صدارتی جبکہ کچھ میں پارلیمانی طرز حکومت ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی حکومت میں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ صدر ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسلام آباد میں مقیم طاہر خان افغان امور کے ماہر ہیں اور طالبان کی سابقہ حکومت کو بھی قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ طالبان نے جب 90 کی دہائی میں کابل پر قبضہ کر دیا تو وہاں پر بعد میں حکومت کا قیام کیسے ہوا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ کابل پر قبضے کے بعد افغانستان میں 2 قسم کا نظام تھا، جس میں ایک کو امارات کہا جاتا تھا، یعنی طالبان کا سربراہ ملا عمر اس کی سربراہی کرتے تھے اور ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔